اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز یہ ارادہ فرمانے والا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ اے نبی، آپ منافقوں کو یہ خبر سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ پس عزت تو ساری اللہ تعالی کے لیے ہے۔ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره۔ اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين۔ وہ منافق جو تمہاری فتح و شکست کی طاق میں رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو ظاہری فتح میں سے کچھ حصہ مل گیا تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان سے نہیں بچایا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ پس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ پانے کی ہرگز کوئی راہ نہ دے گا۔ سامعین کرام،
سورہ نساء آیت نمبر 142۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق اللہ کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے فریب کا جواب دیتا ہے۔ یا دوسرے معنی یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو منافق دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حالانکہ وہ اپنے ہی کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالہ، تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، محض دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، یعنی نماز پڑھنا دکھاوے کا ہوتا ہے ان کا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے لیکن تھوڑا۔ مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب میں ہے، کفر اور ایمان کے مابین تذبذب کی حالت میں ہے۔ لا الہ ہؤلاء، نہ مومنوں کی طرف ہے اور نہ ولا الہ ہؤلاء، نہ کافروں کی طرف ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے تو آپ اس کو کوئی ہدایت کی راہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ نافرمانوں کی دوستی کے ذریعے اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کر لو۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بنا لو، للہ اللہ کی، علیکم تم پر، سلطانہ مبینہ صریح حجت، واضح دلیل، یعنی عذاب کے لیے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اسفل کہتے ہیں نیچے، من النار آگ، یعنی آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کے ساتھ جڑ گئے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم، اگر تم شکریہ ادا کرو اس کی نعمتوں کا اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، شاکر قدردان ہے، علیمہ واقف ہے، جانتا ہے، ہر کسی کا عمل اور اس کی نیت کو جانتا ہے۔ سامعین کرام، منافق سب سے نچلے، پہلی جو تھوڑی سی ان آیات پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ منافق جو ہے اللہ تعالیٰ کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنی دانش میں۔ حقیقت میں منافق کا ایمان اللہ پہ نہیں ہوتا، تو یعنی اللہ پہ وہ یقین اور ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کا حاضر اور ناظر ہونے کا ان کا کوئی تصور نہیں ہوتا، بلکہ ایک دنیا دار کا سا معاملہ ہوتا ہے ان کا، اور ایمان ان کے دل میں نہیں ہوتا، جو ان کے زبان پہ ہوتا ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ یہ ساری علامات ہیں منافقین کی۔ یخادعون اللہ،
اللہ کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنی دانست میں، یعنی ایمان لا کے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، اور حقیقت میں وہ نہیں ہے، اور کیونکہ ایمان ان کے دل میں نہیں ہے تو وہ بظاہر فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مضمون جو ہے سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، اللہ کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی، لیکن یہ فریب نہیں دیتے، لیکن اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑا سا غور کی یہ آیات جو ہیں غور کی متقاضی ہیں کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ آیا ہمارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، اور بہت سے لوگ اس فریب میں مبتلا ہیں۔ یہاں سورہ بقرہ میں کہا ہے نا کہ وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں۔ بہت سے آج کل جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یعنی کلمہ پڑھ کے مطمئن ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ کے یا جدی پشتی جو ایمان جو اسلام ان کو وراثت میں ملا ہے، جو کلمہ وہ پڑھ رہے ہیں، جو نمازیں وہ پڑھ رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، یہ چند ظاہری اعمال کر کے بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ حقیقت میں وہ مومن ہیں۔ اور ساتھ آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے کہ بہت یعنی دعوے بھی کرتے ہیں، ایمان کے دعوے کرتے ہیں، یا اس طرح اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور ایک فریب میں مبتلا ہیں۔ فریب کیا چیز ہوتی ہے کہ فریب یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت نہ ہو، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، جیسا کہ سراب ہے سامعین کرام، دور ریگستان میں، یا ریگستان کا تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یہاں ریگستان اگر ہے بھی تو ہم گئے نہیں ہوں گے، بہت سے لوگ گئے نہیں ہوں گے۔ عام طور پہ آپ کا تجربہ ہوگا کہ گرمی کی دھوپ میں جب سڑک پہ آپ جا رہے ہیں، دور سے وہ سڑک آپ کو چمکتی بھی نظر آتی ہے، گویا کہ وہ پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، تو اسے سراب کہتے ہیں۔ اور فریب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک فریب ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس فریب میں یا اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ زبانی کلمہ ایمان پڑھ کے ان کو وہ درجات حاصل ہو جائیں گے جو متقین کو ہیں، جو مخلص مومنوں کے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ ایک فریب ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری تو دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے، ہمارا ایمان اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اصل میں ظاہر پہ ہے، ظاہر دنیا پہ ہے، ظاہر ہی تک ہماری نظر ہے، کیونکہ آج معاشرے کا اکثریت کا حصہ جو ہے نہ ایسے اعمال کر رہا ہے، نہ ایسے اعمال چاہتا ہے جس سے جنت حاصل ہو جائے، نہ ایسے اعمال سے بچنا چاہتا ہے جس سے دوزخ حاصل ہوتی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، زبانی طور پہ تو ہے لیکن یہ ایک فریب ہے۔ حقیقت میں ساری کوششیں جو ہیں ہماری ظاہر کے لیے ہیں، اور پھر اس فریب میں ہم مبتلا ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کبھی تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو لیکن منافق کا حال جو ہے آج کے سبق میں ہے کہ یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق، اور دل سے تصدیق کا عمل، یعنی دل کی تصدیق کی شہادت آپ کا عمل دے گا۔ آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کا عمل اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ ہم
ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، ظاہر ہی ہمارا مقصود و معبود ہے، ظاہر ہی ہمارا قبلہ ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے عام طور پہ ایک میں سادہ سی بات کہہ رہا ہوں، ہمارے یعنی جو سوچیں ہیں، جو مسائل ہیں، ظاہر ہے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہوں گے، اور ہمارے تمام مسائل کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، ظاہری مسائل سے ہے۔ پیسے کم ہیں اور وسائل زیادہ ہیں، نہیں وسائل کم ہیں، ہر ایک یہ تقریباً شاکی ہے۔ جس کے پاس پیسے ہوں بھی وہ مزید حل میں مزید کی طلب میں ہے، اور سارے مسائل کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ حاصل کرنا، اللہ کا تقوی، اور پھر جنت کی تمنا یا اس کے لیے جد و جہد اور اس کی طرف دوڑنا، دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنا یا ایسے اعمال کرنا، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں۔ ہمارے مسائل بس ظاہر ہیں۔ آپ دیکھیں لیڈیز جو ہیں، مثال کے طور پہ لیڈیز ظاہر ہے کہ جمع ہوتی ہیں تو خاموش نہیں بیٹھ سکتی، وہ جب بات چیت کرتی ہیں تو اس سے آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مسائل وہ کس بارے میں بات کرتی ہیں۔ زیادہ تر مطلب آپ دیکھیں کہ وہ لباس کے بارے میں، اور زیادہ تر بس وہ کسی کا آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے، کسی کو میز پہ لٹا کے نا، کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے، اور وہ لباس اور یہ سٹور اور یہ فلانا اور یہ یہاں سیل، وہ سارے مسائل آپ دیکھیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یعنی ظاہر ہے کہ میری سامعین میں لیڈیز بھی ہیں، کبھی ایسا آپ نے سنا ہوگا یا بہت کم ایسا سنا ہوگا کہ جنت کے لیے کسی نے کوئی مسئلہ چھیڑا ہو کہ یار جنت کس طرح جلد سے جلد ہم جا سکتے ہیں، دوزخ سے کس طرح بچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کس طرح جلد سے جلد راضی کر سکتے ہیں۔ یہ محفلوں میں یہ ڈسکشن نہیں ہے عام طور پہ۔ وہ مردوں کی ہو، مردوں کی کیا ہے، وہ بھئی اس کاروبار میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، وہ کرو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، بس اسی میں ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں زیادہ، کیونکہ ان کی مالی وہ ہیں ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ ہمارا عمل جو ہے شہادت دیتا ہے کہ ہمارا یقین، ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصود ظاہر دنیا اور ما فیہا ہے۔ تو یہ ایک فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ تعالیٰ ان سے فریب کرتا ہے۔ ظاہری معنی ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فریب دے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اس گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، یعنی جو خود ظاہر کے دھوکے میں آ گیا، اس پر مطمئن ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ دوزخ میں جلے یا جنت میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اب ان کی ادائیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نماز کے لیے سستی، نماز کی سستی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، بعض تو یار دوست جو ہیں کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے، اپنے آپ کو صوفی کہہ کے پھر نماز کی ادائیگی میں تساہل کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ ایسے ہیں جو نماز کو قطعی اہمیت نہیں دیتے، ان کے مریدین کو دیکھیں نماز ہی نہیں پڑھتے، اور بہرحال وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم تو اسلام کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں۔ نماز جو ہے فرض ہے، 5 وقت کی نماز جو ہے فرض عین ہے۔ نماز کا منکر یا ادا نہ کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے۔ تو بہرحال نماز کو مجبوراً پڑھتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد نہیں کرتے لیکن کم، مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں ہے۔ اور یہ تو وہ منافقین تھے سامعین کرام مدینے کو جو اسلام کی دعوت کو سمجھ چکے تھے۔ مدینے میں منافقین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے، لیکن وہ سمجھ چکے تھے کہ اسلام کی دعوت کیا ہے۔ اب لیکن چونکہ ان کو دنیا محبوب تھی تو لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ لوگ تذبذب میں نہیں ہیں، اسلام کے بارے میں یہ تذبذب میں نہیں ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے
کہ دین کو ہم نے نہیں لینا، ہم نے تو دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمارا فیوچر ہے، یہ تذبذب میں نہیں ہے سامعین اکرام۔ یہ وہ منافقین الگ تھے، ان کا ذرا درجہ یعنی یہ درجہ تھا کہ اسلام اور کفر کے مابین یہ تذبذب میں تھے کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ میں اور آپ جن معاشرے میں رہتے ہیں یہ لوگ تذبذب میں نہیں ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا ہی ہے ہمارا سب کچھ، آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ تو لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ من یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، یعنی اب اس کو ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ اس نے خود فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر یہ دوسری آیت جو ہے کہ اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کافروں سے دوستی نہ رکھنا، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی نہ رکھنا، اگر ایسا کیا تو تم اللہ کے عذاب کے قابل ہو جاؤ گے۔ اور باقی منافقین جو ہیں وہ سب سے نچلے درجے میں ہیں، منافقین کو ڈبل عذاب ہے، کافروں کی نسبت زیادہ عذاب ہے، کیونکہ منہ سے یہ کچھ کہتے ہیں عمل سے کچھ کہتے ہیں۔ کافر تو یک منہ ہیں، یہ دو منہ ہیں ان کے، یعنی عمل کچھ ہے منہ سے کچھ۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ، ہاں اب کوئی بچنے کی راہ ہے، ہاں ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کر لیا، وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کی، اپنے نظریے کی، اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ کو پکڑ لیا، مطلب اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، یا اللہ کی رسی جو ہے حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ تو انہوں نے اللہ کی رسی جو کہ دین ہے، جو کہ اسلام ہے، جو کہ قرآن ہے، جو کہ نبی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اپنے طرز زندگی، دین کا معنی یہاں طرز زندگی، ہر کام اللہ کے لیے اللہ کی وجہ سے انجام دیتے رہے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ جو ہیں یہ مومن ہیں، مومنوں کے ساتھ ہوں گے، مع المؤمنین، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ بہت جلد اجر عظیم دے گا۔ ما يفعل اللہ بعذابکم، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں عذاب دے، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، یعنی اس کو صحیح استعمال کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ کہ ہاں اللہ ہی میری ترجیح ہے، واحد ہے، آخرت میری ترجیح ہے، تو اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ قدردان، شاکر قدردان ہے، یعنی اعمال کی، جذبے کی، نیت کی قدر کرتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ سامعین اکرام، میں اب تلاوت کروں گا اور آپ اس کا ترجمہ پڑھیے، وقت کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ تعالیٰ منافقین جو ہیں اللہ کے ساتھ فریب کرتے ہیں اور وہ ان کے فریب کا جواب دیتا ہے، یعنی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سستی کے ساتھ، ڈھیلا ڈھالا سست۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے لیکن بہت کم۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ایمان اور کفر کے درمیان تذبذب میں ہے، نہ مومنوں کی طرف ہیں
پورے نہ کافروں کی طرف ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین من دون المؤمنین۔ اے ایمان والو، مومنوں کے سوا کسی اور کو، کافر کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ کیا تم اپنے اوپر اللہ کی واضح حجت قائم کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا چاہتے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جنہوں نے رجوع کر لیا، پلٹ آئے، اصلحو اپنی اصلاح کر لی، نظریے کی، اعمال کی، واعتصموا باللہ اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا، واخلصوا دینہم للہ اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا۔ The hypocrites try to deceive God, but he is deceiving them. And when they stand for prayer, they stand lazily. قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ Showing off in front of people, and remembering God only a little. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ Wavering in between, neither with these, nor with those. Whomever God sends astray, you will never find for him a way. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين۔ O you who believe, do not befriend disbelievers rather than believers. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ Do you want to give God a clear case against you? إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا۔ The hypocrites will be in the lowest level of the fire, and you will find no helper for them. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا
فأولئك مع المؤمنين. Except those who repent, and reform, and hold fast to God, and dedicate their religion to God alone. These are with the believers. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. And God will give the believers a great reward. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. What would God accomplish by your punishment, if you have given thanks, and have believed? God is appreciative and cognizant. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.